بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر۔ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کریں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، بھلائیاں کی، ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، اور ان کو پہنایا جائے گا زیور سونے کا بنا ہوا یا گہنا بھی کہتے ہیں، ان کو پہنایا جائے گا گہنا جنت کے اندر، ان باغات کے اندر جن کے کنگن سونے کے ہوں گے اور موتی ہوں گے، اور ان کا لباس باریک ریشم کا ہوگا۔ یعنی دنیا میں جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچنے سے، اور جو ہے ریشم ہے یہ مرد کے لیے حرام ہے، سونا جو ہے وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور چاندی جو ہے وہ 3 ماشے سے کے اوپر نیچے کچھ جو ہے وہ جائز ہے، باقی جائز نہیں ہے۔ تو ان سے جو دنیا میں بچے گا تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہوں نے ہدایت پائی یا راستہ پایا پاکیزگی کی طرف، ستھرائی کی طرف یا اچھی بات کی طرف، اور انہوں نے راستہ پایا تعریفوں کے پل کا، صراط یا راستے کا، انہوں نے راستہ پائے، ہدایت پائی ہے۔ تو گویا کہ جو لوگ نیک ہوئے، جنہوں نے اعمال اچھے کیے، ان کو اللہ نے جنت دے دی، ان کو اچھا لباس مل گیا اور سونا چاندی وہاں مل گیا، تو اس سے کیا ہوا، انہوں نے گویا کہ ساری عزتیں پا لی، سیدھا راستہ پا لیا۔ اور جو ہے فرمایا کہ یہاں شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور انہی کا زیور ہے، تو مردوں کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی امتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو، جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب میں نکلے تھے، جب ان کا گھوڑا بإذن خداوندی زمین میں دھس گیا اور اس نے توبہ کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا نکل آیا۔ اس وقت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا تھا کہ کسریٰ شاہ فارس، جو کسریٰ شاہ فارس ہیں، اس کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے، وہ تمہیں دیے جائیں گے۔ اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، ان کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کے ساتھ آئے، تو سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا اور ان کو دے دیے گئے، تو وہ ان کو دے دیے گئے۔ خلاصہ یہ کہ جیسے سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں ہے، شاہی اعزاز ہے، اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اہل جنت کو کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے، اور سورہ دہر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں۔ اس لیے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں 3 طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا موتیوں کا، جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا بھی ذکر ہے، لؤلؤا۔ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ اب ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ اور میں آیت مذکورہ میں کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، مراد یہ ہے کہ ان کے تمام ملبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہوں گے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے۔ اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمدگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔ امام نسائی اور بزار بہقی رحمہ اللہ نے بسند جید، یعنی اچھی مضبوط سند کے ذریعے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نکلے گا۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا جس سے ریشم پیدا ہوگا، اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہوگا، یہ مظہری میں۔ حدیث میں امام
نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا۔ ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشربھا فی الآخرۃ، جس نے دنیا میں شراب پی وہ آخرت میں شراب نہیں پیے گا، یعنی جنت کی شراب نصیب نہیں ہوگی۔ ومن شرب فی آنیۃ الذہب والفضہ لم یشرب فیہا بالآخرہ، جس آدمی نے شراب پی سونے اور چاندی کے برتن میں، دنیا میں اس نے برتنوں میں کھایا پیا ہے، کوئی چیز کھائی پی ہے، تو وہ جنت میں آخرت میں وہ چیزیں نہیں کھا پائے گا ان برتنوں میں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اہل الجنت و شراب اہل الجنت و آنیت اہل الجنت، فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لباس مخصوص ہیں، یعنی شراب یہاں والی جائز نہیں ہے، وہاں کی شراب ہوگی اور وہاں کے برتن ہوں گے اور وہاں کا لباس ہوگا یہ ریشم وغیرہ۔ اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، جس سے جو تو آخرت کے اچھی نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عليم، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام میں جانے سے روکا جو ہم نے مسجد بنائی تھی سب لوگوں کے واسطے، برابر ہیں اس میں رہنے والا بھی اور باہر سے آنے والا بھی۔ مسجد حرام ایسی مسجد ہے جس میں وہاں مکہ اور مدینہ میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے اور باہر ساری دنیا کے لیے، جیسے آب زمزم ہے۔ اب جنہوں نے حج عمرہ کیا تو ان کو بھی وہ نصیب ہوا، جنہوں نے حج عمرہ نہیں کیا اللہ نے ان کو ساری دنیا میں پھیلا دیا تو سب کو نفع پہنچا۔ اسی طرح وہ مسجد کسی کے لیے بند نہیں ہے، البتہ جو یہود و نصارہ ہیں یا کافر لوگ ہیں ان کے لیے حدود ہے حرم، تو باقی جو ہے وہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ پچھلی آیت میں خصمان کا لفظ آیا تھا کہ جھگڑالو، اس میں کافر و مسلمان اور جو ہے اور اس میں کافر، اور یہاں جو ان آیتوں میں آپس میں مخاصمت کے بعد کیا ذکر کیا کہ ان کو ملے گا، یعنی جو کافر لوگ ہیں ان کو کیا ملے گا اور جو مسلمان لوگ ہیں ان کو کیا ملے گا۔ اس جھگڑے کے بعد قیامت میں اللہ ان کا فیصلہ فرمائیں گے، تو جو ظاہر ہے کہ جو کافر لوگ ہیں ان کو جہنم کی آگ اور وہاں جو ہے عذاب دیا جائے گا، اور مسلمانوں کو ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے باغات اور وہاں کے جو ہے باغیچے، ٹھنڈی چھائیں اور وہاں کی شراب، وہاں کے برتن اور جو ہے لباس وغیرہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یہاں کافر جو ہے اس عین آیتوں میں خود بھی کفر پہ جمے ہوئے تھے، اور دوسرا نقصان یہ کر رہے تھے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے، جہاد میں جانے سے روکا کرتے تھے۔ الحاد کے معنی لغت میں سیدھے راستے سے ہٹ جانے کے اور ملحد ہو جانا جیسے کہا جاتا ہے۔